اس محفل میں شرکت کا فیصلہ کیا، یہاں کے ذمہ داران نے یہ پروگرام سجایا، آپ کو بھی مبارک ہو، انہیں بھی مبارک ہو کہ انہوں نے آزادی کے عنوان سے یہ جشن کی محفل سجائی ہے۔ ہم سب کی ذمہ داری تھی، ہم سب اس پر مبارکباد کے مستحق ہیں۔ دوسری بات، یہ آزادی کیسے ملی؟ یہ چند دن کی محنت کا نتیجہ نہیں ہے، یہ چند مہینوں اور چند سالوں کی قربانی کا نتیجہ نہیں ہے۔ مسلمانوں، اس سے واقف ہونا ہر بندے کی ذمہ داری ہے۔ ایک ایک انسان کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ ملک انگریزوں کے پنجے سے کیسے نکالا گیا تھا۔ جب تک ہمیں یہ معلوم نہ ہوگا کہ اس کے لیے ہمارے اکابر نے کیا قربانیاں دی ہیں، اس کے لیے ہمارے آبا نے کیا قربانیاں دی ہیں، اس کے لیے اسلاف نے کیا قربانیاں دی ہیں، تو اس کی آزادی کی بقا کا جو جذبہ ہمارے دل میں ہونا چاہیے وہ پیدا نہیں ہو سکے گا۔ ہمیں معلوم ہونا چاہیے اکابر نے کیسے قربانی دی ہے۔ 1857 ہم یاد رکھتے ہیں، ہمیں یہ لگتا ہے کہ 1857 میں شاملی کے میدان میں جنگ لڑی گئی اور ہمیں کامیابی کے لیے قدم بڑھائے ہم نے، وہاں ہم ناکام ہوئے، لڑتے رہے، مقابلہ کرتے رہے اور 1947 میں ہم آزاد ہو گئے۔ اتنی چھوٹی سی تاریخ نہیں ہے، یہ پوری داستان تقریباً 450 سال پر محیط ہے۔ اس ملک میں سب سے پہلے جس انگریز نے قدم رکھا وہ 1498 میں آیا ہے۔ ملک 1947 میں آزاد ہوا ہے، 1498 میں پہلا انگریز اس ملک میں آیا ہے، 1947 میں ملک آزاد ہوا ہے۔ انگریز کی پہلے شخص کی آمد سے آزادی تک کا جو یہ جو فاصلہ ہے یہ تقریباً 449 سال کے آس پاس بنتا ہے غالباً۔ آپ کے ملک کا ایک صوبہ ہے گوا، ساحلی علاقہ ہے، سمندر ہے، وہاں ایک شہر ہے اس کا نام ہے واسکو ڈی گاما، سنا ہے؟ یہ واسکو ڈی گاما یہ اس انگریز کا نام تھا جو اس سرزمین پر سب سے پہلا سمندری راستے سے آیا، اسی کے نام پر اس شہر کا نام ہے۔ سب سے پہلے اس ملک میں جس انگریز نے قدم رکھا وہ واسکو ڈی گاما ہے، اور وہ اس ملک پر قبضہ کرنے نہیں آیا تھا بلکہ وہ اس ملک میں آ گیا۔ اس نے یہاں آ کر دیکھا یہاں تو بڑی دولت ہے، بڑا خزانہ ہے، بڑی کاشت ہے، یہاں سے تو زمین کے ذریعے سے اگر مال حاصل کیا جائے تو بڑا مال مل سکتا ہے، بڑا کاروبار کھڑا کیا جا سکتا ہے، بڑی تجارت کی جا سکتی ہے، بڑی کاشت کی جا سکتی ہے۔ اس انگریز کی آمد کا اس انگریز کی آمد یہ ذریعہ بنی ہے بار بار انگریزوں کے آنے اور بار بار انگریزوں کے جانے کا۔ اس کی آمد کے بعد اس ملک میں انگریزوں کی آمد و رفت بڑھی ہے، اور وہ بڑھی ہے تجارت کے نام پر، کاروبار کے نام پر۔ میں یہاں رک کر یہ کہہ دینا ضروری سمجھتا ہوں، مسلمانوں، انقلاب اور تبدیلیاں یہ 2 دن 10 دن 2 سال 10 سال میں نہیں آیا کرتے۔ آج کا مسلمان یا تو حالات سے غافل رہتا ہے یا حالات کی فکر میں اگر ڈوبتا ہے تو ایسے ڈوبتا ہے کہ وہ یہ سمجھ لیتا ہے کہ بس منٹوں میں اور دنوں کے اندر میں انقلاب برپا کر دوں۔ مسلمانوں، انقلاب دنوں میں نہیں آیا کرتے، انقلاب مہینوں میں نہیں آیا کرتے، انقلاب چند سالوں میں نہیں آیا کرتے، انقلاب ایک لمبی تدبیر اور ایک لمبے پلان کے بعد آیا کرتے ہیں۔ یہ انگریز 1498 میں آیا ہے اور 1498 سے 1612 تک تقریباً 100 سال سے کچھ زائد سال انفرادی تجارت انگریزوں نے کی، تنہائی کے ساتھ تجارت چل رہی ہے، کوئی کمپنی نہیں ہے، کوئی کاروبار کا کوئی بڑا نظام نہیں ہے، کوئی فیکٹری نہیں ہے، انگریز آتے ہیں تجارت کرتے ہیں جاتے ہیں۔ تقریباً 100 سال گزرے ہیں اس طرح۔ 100 سال کے بعد گجرات کی سرزمین سورت، وہاں پر انگریزوں نے ایک کمپنی کی بنیاد ڈالی جس کا نام آپ نے سنا ہوگا بارہا، ایسٹ انڈیا کمپنی۔
تقریباً واسکو ڈگاما کے آنے کے 112 یا 13 سال کے بعد کی بات ہے، جب انہوں نے اس کمپنی کی بنیاد رکھی، اور اس کے بعد اس کمپنی کے ذریعے انہوں نے اپنی چال کو آگے بڑھایا، ملک بھر میں الگ الگ علاقوں میں جو ذمہ داران تھے سیاسی، ان تک اپنے اثر و رسوخ کو پہنچایا، ان سے روابط بڑھائے، انہیں اپنا ہم نوا بنانے کی کوشش کی، ان تک پہنچنے کی کوشش کی، انہیں اپنے رنگ میں رنگنے کی کوشش کی، اور مختلف چالوں سے یہ چاہا کہ الگ الگ خطوں میں، ملک کے الگ الگ گوشوں میں مغلیہ سلطنت کے جو حکمرانوں کے ذریعے ذمہ داران بیٹھے ہیں، کسی طرح سے ان کو اپنی مٹھی میں لیا جائے۔ یہ چال چلی انگریزوں نے ایسٹ انڈیا کمپنی کو قائم کر کے، تقریباً 50 سال تک اس چال کو چلتے رہے، لیکن بیچ میں ایک شخص آڑے آ گیا۔ 1658 میں اس ملک کی حکمرانی جس شخص کو نصیب ہوئی، اس کا نام ہے اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ۔ وہ آڑے آ گئے، ان کے سامنے دال نہیں گل پا رہی تھی، چل نہیں پا رہی تھی چال۔ ان کی حکومت کا زمانہ 1658 سے 1707 تک، 1707 میں اورنگزیب عالمگیر کا انتقال ہوا۔ ایسٹ انڈیا کمپنی کی بنیاد 1612 میں اور 1707 میں اورنگزیب کا انتقال ہے۔ اس 100 سال کے وقفے میں پہلے 50 سال ایسے ہیں جس میں انگریز نے کافی محنت کی ہے، لیکن اگلے 50 سال ایسے ہیں جس میں ان کو ٹھنڈا ہونا پڑا۔ اورنگزیب کا دور تھا، 1707 میں اورنگزیب کا انتقال ہو گیا۔ اس کے بعد مغلیہ سلطنت کا جو زمانہ ہے وہ بہت انتشار کا ہے، کسی کی حکومت لمبی نہیں چلی، کوئی بیٹھا 2 سال، کوئی بیٹھا 3 سال، کوئی 2 مہینے، کوئی 6 مہینے، بیٹھتے رہے حکمراں، اترتے رہے، کوئی مر گیا، یہی سب سلسلہ چلتا رہا۔ یہ انتشار تھا مغلیہ سلطنت کا، اور آج بھی یہی انتشار ہے کہ اس ملک میں افراتفری کا حال ہے، آپسی انتشار، یہی انتشار تھا 1707 کے بعد جو شروع ہوا، اورنگزیب کے انتقال کے بعد جو شروع ہوا، اور اس انتشار کا نتیجہ تھا کہ 1707 کے ٹھیک 50 سال کے بعد 1757 میں پلاسی کے میدان میں اس انگریز نے مقابلہ کیا ہے نواب سراج الدولہ سے۔ اس انتشار کا نتیجہ تھا کہ انگریز نے اپنے آپ کو سمجھا کہ میں مضبوط ہوں، میں طاقتور ہوں، میں مقابلے کی پوزیشن میں ہوں، میں تہس نہس کر سکتا ہوں نظام کو۔ اس نے مقابلے کی ٹھان لی، اور 1757 میں پلاسی کے میدان میں بنگال کی سرزمین پر نواب سراج الدولہ سے مقابلہ ہوا، جس جو 70,000 فوج کے ساتھ لڑا۔ لیکن اس گھر کو آگ لگ گئی، گھر کے چراغ سے۔ وہ آستین کا سانپ میر جعفر، اور آپ ناراض نہ ہو لیکن میں کہوں گا ضرور کہ آج یہ میر جعفر ہر گھر میں بیٹھا ہے، کوئی گلی خالی نہیں ہے اس میر جعفر سے، کوئی محلہ خالی نہیں ہے، 4 لوگوں کی بات وہ وائرل نہ ہو جائے، ہو نہیں سکتا۔ ہر گلی میں، ہر نکڑ پر، ہر چائے کی دکان میں، ہر بازار میں، ہر جگہ کوئی میر جعفر بیٹھا ہے۔ اس میر جعفر کا نتیجہ تھا کہ نواب سراج الدولہ جو انگریزوں سے لڑ رہا ہے، انگریزوں کے بڑھتے قدم کو روکنے کی کوشش کر رہا ہے، 70,000 کی فوج کے ساتھ پلاسی کے میدان میں مقابلہ کر رہا ہے، لیکن اپنوں کی غداری کا نتیجہ تھا کہ اسے شکست کھانی پڑی، اور جون کے مہینے میں وہ دنیا سے رخصت ہوئی 1757 میں۔ انگریز کے تو حوصلے بلند ہو گئے کہ واہ، ایک راہ کا روڑا تھا، ہٹا دیا راستے سے، ایک راہ کا روڑا ابھی باقی تھا۔ کرناٹک کی سرزمین پر، کرناٹک کا خطہ میسور کی سرزمین ہے، ٹیپو سلطان ہے، وہ ابھی وہاں شیر بیٹھا ہے۔ اس نے مقابلے کی ٹھانی ہوئی ہے کہ انگریز اگر ادھر آئے گا تو ادھر ہمیں تیار۔ میں اس اختصار کے ساتھ، اس تاریخ کے ذریعے یہ بتانا چاہتا ہوں مسلمانوں کہ آپ اپنی تاریخ کو پڑھیے، اپنی تاریخ کو جانیے۔ اس پوری تاریخ میں آپ ہی آپ نظر آئیں گے، آپ کے آبا و اجداد نظر آئیں گے، آپ کے اسلاف نظر آئیں گے، آپ کے بزرگ نظر آئیں گے، آپ کا خون نظر آئے گا۔ جہاں کسی کا پسینہ بہا ہوگا وہاں میرے اور آپ کے اکابر کے خون کے قطرے بہتے۔ پڑھیے گا اپنی تاریخ کو،
टीपू सुल्तान है। अंग्रेज का मुकाबला हुआ 1799 में श्रीरंगपट्टनम का मैदान है और वहां पर टीपू सुल्तान से मुकाबला है। फिर दुख के साथ, दिल के दर्द के साथ, अश्कों के साथ कहना पड़ता है वहां भी एक मीर सादिक बैठा था। फिर कहा जाएगा कि दिल के फफूले जल उठे, सीने के दाग से इस घर को आग लग गई, घर के वहां भी एक मीर सादिक था। लड़ता रहा टीपू सुल्तान, मुकाबला करता रहा। एक बार का मुकाबला टीपू कामयाब हो गया, दूसरी बार का मुकाबला टीपू को कामयाबी मिली, तीसरी बार का मुकाबला टीपू को कामयाबी मिली। लेकिन जब चौथी बारी का नंबर आया, मीर सादिक ने गद्दारी की और सारे घर के राज दुश्मनों को दिए और टीपू सुल्तान कमजोर पड़ गया। मई का महीना है, असर और मगरिब के दरमियान का वक्त है। मगरिब की ऐन अज़ान के वक्त कनपट्टी पर गोली लगती है। गोली लगने से चंद मिनट पहले की बात है कि टीपू से कहा गया था हथियार डाल दो, सुलह कर लो, जान बख्श दी जाएगी। तो टीपू ने वो तारीखी जुमले बोले थे जो आज भी तारीख का हिस्सा हैं। ये मगरिब की अज़ान से कुछ पहले के जुमले हैं जो टीपू ने कहे थे कि गीदड़ की 100 साल की जिंदगी से बेहतर है शेर की एक दिन की जिंदगी। मगरिब हो गई, कनपट्टी पर गोली लगी, दुनिया से रुखसत। अब पूरे मुल्क में कोई नहीं है जो अंग्रेज की आंखों में आंखें डाल सके, जो अंग्रेज के सामने आने की हिम्मत कर सके, जो अंग्रेज का मुकाबला करने का इरादा कर सके। पूरे मुल्क में कोई नहीं है। 2-3 साल इसी तरह गुजर गए। लेकिन आइए उलमा की कुर्बानियों की तरफ, आइए तारीख के रोशन हिस्से की तरफ, दिल्ली की सरजमीन पर चलते हैं। और ये वो जमाना है, हम आज घबराते हैं, परेशान रहते हैं। ये वो जमाना है जब अंग्रेज के सामने मुंह खोलने वाला कोई नहीं है, जब अंग्रेज के सामने आंखें उठाने वाला कोई नहीं है। ये वो दौर है जब अंग्रेज का ये ऐलान है कि उसकी हुकूमत में सूरज कहीं नहीं डूबता है। ऐसे हालात में दिल्ली की सरजमीन पर 1803 में शाह वलीउल्लाह के घर का चश्म चिराग शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी ये ऐलान करता है और ये फतवा देता है कि अंग्रेज की फौज में भर्ती होना हराम है, उसका ताउन हराम है और अंग्रेज से लड़ना और जिहाद करना ये फर्ज है। ये उन हालात में फतवा दिया गया जब कोई लफ्ज अंग्रेज जबान से बोलने की हिम्मत नहीं कर पाता था। ये तारीख है आपकी, आपके अकाबिर की। 1803 में शाह अब्दुल अजीज ने फतवा दिया, चंद दिन के बाद इंतकाल हो गया। उनके दोनों शागिर्दों ने उस फतवे को मजबूती से जकड़ लिया। फतवा सिर्फ कागज पर लिखी हुई चंद सतरों का नाम नहीं है, फतवा एक चिंगारी है जो अगर दिल में बेबस्त हो जाए तो बड़े बड़े जुल्म के पहाड़ों को खाकिस्तर कर देगा। ये चंद तहरीरें नहीं है, लाइनें और सतरें नहीं है। शाह अब्दुल अजीज का वो फतवा उनके शागिर्दों ने लिया, सैयद अहमद शहीद ने लिया, शाह इस्माइल शहीद ने लिया। मुल्क के चप्पे चप्पे पर गए, कूचे कूचे में गए, गली गली गए, जवानों को समझाया, नौजवानों को तैयार किया, लोगों को बेदार किया कि आप किस अंग्रेज की गुलामी में मुब्तला हो, बाहर निकलो, मुकाबले की तैयारियां करो। 1803 से 1831 तक तकरीबन 27-28 साल की मुसलसल मेहनत, रिजाल साजी और जवानों को बेदार करके, तैयार करके, उनके दिलों में ईमानी रूह फूंक कर उनको आमादा किया कि अंग्रेज से लड़ना है। 1831 में फिर मैदान सज गया बालाकोट का और वहां अंग्रेज से मुकाबला हुआ। वहां हमारे ये दोनों बुजुर्ग भी दुनिया से रुखसत हो गए। सैयद अहमद शहीद भी गए, शाह इस्माइल शहीद भी गए। हम तो अभी 1857 में खोए रहते हैं, बस 1857। अभी 1857 कहाँ है? उससे पहले हम कब से लड़ते चले आ रहे हैं। ये हमारी तारीख है, इसे याद रखना, इसे अपने सीने में बसा के रखना, ये हम सब की, हर बिरादर वतन की जिम्मेदारी है। 1831 में बालाकोट में फिर हार गए, फिर बहुत सारे जवान मारे गए।
کتنے ہی انسانوں کو مٹا دیا گیا. پھر وقفہ لگا 1831 سے 1857 تک 26 سال کا وقت پھر لگا, اور اس وقت میں پھر تیار کیا گیا لوگوں کو, پھر ایک ٹیم تیار ہوئی, اور اس ٹیم کی تیاری میں بہت بڑا کردار ہے تھانہ بھون کی اس چھوٹی سی خانقاہ کا, جس میں حاجی امداد اللہ مہاجر مکی گوشہ نشین ہوا ہے. یہ تھانہ بھون چھوٹا سا قصبہ, چھوٹا سا دیہات, چھوٹی سی جگہ, لیکن وہاں سے حاجی امداد اللہ مہاجر مکی کے ہاتھ پر بیعت, اور بیعت کون کر رہا ہے؟ حجت الاسلام, حجت اللہ فی الارض قاسم نانوتوی. وہ اپنا ہاتھ دیتے ہیں حاجی امداد اللہ کے ہاتھوں میں کہ آپ کہیے کیا کہنا ہے, جان دینے ہم تیار ہیں. بیعت کرنے والا کون ہے؟ رشید احمد گنگو ہی ہے جو حاجی امداد اللہ کے ہاتھوں میں ہاتھ دیے ہوئے ہیں. بیعت کرنے والا کون ہے؟ حافظ ضامن شہید ہیں جو حاجی امداد اللہ کے ہاتھوں میں اپنے ہاتھ دیے ہوئے ہیں کہ آپ کہیے کرنا کیا ہے, ہم تیار ہیں. 26 سال کے بعد 1857 شاملی کا میدان سجا حاجی امداد اللہ مہاجر مکی کی نگرانی میں, لیکن یہاں بھی ناکامی مقدر بن گئی. حاجی امداد اللہ مہاجر مکی یہاں سے ہجرت کر کے چلے گئے, مکہ رخصت ہو گئے. حضرت مولانا رشید احمد گنگو ہی ان کو گرفتار کر لیا گیا. حضرت مولانا قاسم نانوتوی وہ چھپ گئے. حضرت حافظ ضامن شہید میدان میں ہی شہید ہو گئے. بڑی بڑی قیادتیں تھیں, سب منتشر ہو گئی. ایک مکہ منتقل ہو گئے, ایک جیل کی سلاخوں میں چلے گئے, ایک میدان میں شہید ہو گئے, ایک روپوش ہو گئے. کوئی نہیں تھا. اب کون انگریزوں سے مقابلہ کرے گا؟ یہ وقت ہے نہایت غور کرنے. 1857 کی شکست کے بعد جوان ختم, بزرگ ختم, جن کے اندر بھی لڑنے کی ذرا بھی طاقت ہو سکتی تھی سب ختم. چھوٹے چھوٹے نونہال رہے, 10 سال کے 12 سال کے بچوں کو چھوڑ دیا گیا. اور اب انگریز کیا اعلان کرتا ہے؟ انگریز کا پلان یہ ہے کہ بڑوں کو تو مار دیا, اس کا باپ بھی گیا, دادا بھی گیا, چچا بھی گیا, خاندان اجڑ گیا. بچہ ہے, اسے کھانا بھی چاہیے, اسے پینا بھی چاہیے, اس کا کوئی نہیں ہے. آؤ میں اس کا خیر خواہ بنوں, اسے اپنی گرفت میں. انگریز نے اعلان کیا کہ آپ کو ہم فری میں پڑھائیں گے, فری میں کھلائیں گے, فری میں پہنائیں گے, فری میں پلائیں گے, آپ آئیے ہمارے پاس. بچوں کو اچکنے کی کوشش کی گئی. یہ جو ہمارے مدارس بغیر فیس کے چلتے ہیں نا عام طور سے, آج کل بہت سے لوگ اعتراض بھی کرتے ہیں کہ فیس کیوں نہیں لیتے, مدرسوں کا نظام گڑبڑ کر رکھا, یوں ہی پڑھاتے ہیں. یہ کس ماحول میں اس کا آغاز ہوا تھا, اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے. انگریز نے اعلان کیا ہے آؤ فری میں پڑھا دیتے ہیں, فری میں پہنائیں, فری میں کھلائیں, فری میں پلائیں. انگریز پر وسائل ہیں, انگریز پر طاقت ہے, اس پر حکومت ہے, وہ مادیات پر قابض ہے. وہ یہ اعلان کر سکتا تھا, اس نے کر دیا. مسلمانوں یہ بتاؤ, اگر یہ ہمارے بچے انگریزوں کے اعلان پر چلے جاتے, آج اس ملک میں نام لینے والا کون ہوتا؟ انگریز کے مقابلے میں 1866 میں شاملی سے 9 سال کے بعد دیوبند کی سرزمین پر قاسم نانوتوی نے دارالعلوم دیوبند کو قائم کر کے وہی اعلان کیا ہے کوئی فیس نہیں, آؤ فری میں پڑھائیں گے, آؤ فری میں پہنائیں گے, آؤ فری میں پلائیں گے, سب کچھ فری میں دیں گے, پڑھنے تو آ جاؤ. یہ ہے فری میں پڑھانے کا راز. دارالعلوم دیوبند قائم ہو گیا. 1866 میں دارالعلوم دیوبند کیوں قائم ہوا تھا؟ یہ اس لیے قائم ہوا تھا کہ ہمارے بزرگ جو انگریز سے لڑ رہے تھے, کچھ 31 میں مارے گئے, کچھ 57 میں مارے گئے, ملک خالی ہو گیا. اب ضرورت ہے اس بات کی کہ مجاہدین تیار کیے جائیں. چنانچہ دارالعلوم دیوبند قائم ہوا اور اگلی جہاد آزادی کے لیے دارالعلوم دیوبند نے مجاہدین تیار کیا. شیخ الہند کہاں سے تیار ہو کر آئے؟ جنہوں نے تحریک ریشمی رومال چلائی کہاں سے تیار ہو کر آئے تھے؟ جنہوں نے تحریک خلافت دی کہاں سے تیار ہوئے؟
مالٹا کی جیل کو آباد کیا، یہ کہاں کے پروردہ تھے؟ دارالعلوم دیوبند نے تیار کیا ہے۔ مجاہد آزادی شیخ الہند کو دارالعلوم نے تیار کیا ہے۔ مجاہد آزادی عبید اللہ سندھی کو دارالعلوم نے تیار کر کے دیا ہے۔ مجاہد آزادی حسین احمد مدنی کو، یہ سب دارالعلوم کے پروردہ ہیں، وہاں کے پڑھے ہوئے ہیں، وہاں کے فیض یافتہ ہیں۔ دارالعلوم کی دیوبند، دارالعلوم دیوبند کی قربانی کو اس ملک کی آزادی کی قربانی سے جدا نہیں کیا جا سکتا، ادھوری ہے اس کے بغیر یہ تاریخ۔ 1866 میں دارالعلوم بنا، دارالعلوم نے یہ افراد تیار کیے، ان افراد نے مقابلہ کیا ہے، اور یہ آج کل سارا کریڈٹ لینے کے چکر میں پھرتے ہیں کانگریس ہم نے آزاد کیا ہے۔ کانگریس کب قائم ہوئی ہے؟ کب بنی کانگریس اور کیوں بنی ہے؟ میں خدا نہ خواستہ اگر کوئی کانگریس سے یہاں بیٹھا ہو، میں اس کی مخالفت کے لیے نہیں کہہ رہا، مجھے معلوم بھی نہیں، میں تو آئے پہلی بار ہوں، لیکن ایک تاریخ کا حصہ ہے، معلوم ہونا چاہیے کب بنی کانگریس اور کیوں بنی کانگریس۔ مقصد ہوتا ہے نا کسی بھی کام کا، کہ کیوں آپ کا جلسہ ہو رہا، کیوں ہو رہا، کچھ تو مقصد ہوگا۔ کیوں بنی کانگریس؟ دارالعلوم 1866 میں قائم ہوا، کانگریس 1884 میں بنی، بعد میں بنی دارالعلوم سے۔ اور کانگریس کیوں بنی ہے؟ کانگریس کی تعمیر میں، اس کی بنیاد میں ملک کی آزادی کا پروپیگنڈا اور ایجنڈا نہیں تھا۔ میں بہت اعتماد کے ساتھ یہاں سے اس بات کو کہہ رہا ہوں، ملک کی آزادی کا ایجنڈا اس کی تعمیر میں ابتداءً نہیں تھا، بلکہ وہ اس لیے بنی تھی کہ مسلمانوں میں اور ملک کے بسنے والوں میں اور انگریز حکمرانوں میں جو غلط فہمی پیدا ہو گئی، اس غلط فہمی کو دور کیا۔ یہ بھی اس لیے کانگریس بنی۔ یہ تو ہوا یہ کہ کانگریس کو لیڈرشپ ہماری ملی، شروع سے ہم نے لیڈ کیا اس کو، حضرت مدنی سے جڑے، ابوالکلام آزاد اس سے جڑے، اسے لیڈ ہم نے کیا ہے، تو اس کی راہ کو غلط راہ سے صحیح راہ پر ڈالا ہوا۔ لہذا کریڈٹ لینے کی کوشش نہ کی جائے، اس ملک کی آزادی میں ہمارا خون ہے۔ دارالعلوم دیوبند قائم ہوا 1866 میں، اس کے اندر تیار ہونے والے رجال نے اس ملک کی آزادی کی تاریخ، اور پھر وہی افراد ہیں جنہوں نے 1919 میں جمعیت علماء ہند کو قائم کیا، اور پھر جمعیت نے کانگریس کے ساتھ مل کر کانگریس کی راہ کو صحیح سمت عطا کی، اور ساتھ مل کر گاندھی جی کو لیڈر بنا کر، گاندھی جی کو آگے بڑھا کر، آگے بڑھ کر ملک میں دورے کر کے اس ملک کی آزادی کی تاریخ رقم کرنے والے یہ دارالعلوم کے پروردہ جیالے۔ یہ ہے ہماری بہت مختصر سی اشارتاً ذکر کی ہوئی تاریخ۔ اس کے ذریعے سے ہمیں آزادی ملی ہے، اتنی قربانیوں سے یہ آزادی ملی ہے، اتنی مشکلات سے یہ آزادی ملی ہے۔ میں نے جو شروع میں آیت پڑھی تھی، وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اس کی تفسیر میں ایک حدیث پیش کی جاتی ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر آپ پر کسی نے احسان کیا ہے تو بدلے میں احسان کریے، مالی احسان کیا ہے تو بدلے میں مالی احسان کریے، اگر استطاعت نہ ہو تو کم از کم اس کے احسان کا تذکرہ لوگوں میں کر دیجئے۔ یہ حدیث میں آیا، وہ اکابر تھے، وہ ہمارے بڑے تھے، ان کا احسان ہے کہ ہمیں آزادی مل گئی ہے، ہم ان کا بدلہ نہیں دے سکتے، کم از کم اتنا تو کر سکتے ہیں کہ ان کی قربانیوں کا تذکرہ آپ کے سامنے کریں، تاکہ ہم جذبات کے اعتبار سے، احساسات کے اعتبار سے ان کے شکر گزار ہوں، ان کے لیے ایصال ثواب کریں، ان کو دعائیں دیں، ان کے بہتر انجام کی اور بہتر آخرت کی ہم دعائیں کروائیں۔ یہ تو ہم کر سکتے ہیں۔ یہ ہماری تاریخ آزادی۔